عابد فاروق صاحب ہیں نیو یارک سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمود صاحب کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیے خیریت سے؟ جی مفتی صاحب کو بھی بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. زیارت ان سے ہو چکی ہے, ملاقات ہوئی تھی, ماشاءاللہ بہت طبیعت خوش ہوئی ان سے مل کے. ابھی اس سے پہلے ایک بات آپ فرما رہے تھے وصیت کے بارے میں, مجھے کچھ جائیداد کے بارے میں مشورہ لینا ہے. جی جی. میرے والدین ماشاءاللہ حیات ہیں. جی. پاکستان میں ان کی ایک 20 مرلے کی کوٹھی ہے جس میں وہ خود رہائش پذیر ہیں. اس کوٹھی کی مالیت تقریباً 4 کروڑ روپے ہے. ہم 2 بھائی اور 4 بہنیں ہیں. میرے والدین نے اس کوٹھی میں سے ایک بیٹے کو 11 مرلے وہ اس کے نام ٹرانسفر کر دیے, جبکہ باقی بچے تھے 9 مرلے, اس میں سے دوسرے بیٹے کو 5 مرلے اور بیٹیوں کو 1 مرلہ ان کے نام ٹرانسفر کر دیا ہے. کیا میرے والدین اس طرح سے اس گھر کو تقسیم کر سکتے تھے؟ پاکستان میں چند مفتی حضرات نے اس کو غلط اور چند نے اس کو درست قرار دیا ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے کیا آپ فرماتے کا. ہیں؟ جی جی بہت اچھا, ویری انٹرسٹنگ. اس میں ایسا ہے کہ اصل میں زندگی میں جو والدین اولاد میں جو تقسیم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہدیہ, تحفہ, اور مرنے کے بعد جو تقسیم ہوگا وہ ہوگی میراث. تو زندگی میں جو تحفہ جب والدین تقسیم کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس کی تاکید کی کہ تحفے کے اندر برابری ہونی چاہیے. ایون ہے کہ لڑکا اور لڑکی میں بھی برابری ہوگی کہ اگر 1 مرلہ جو ہے لڑکے کو دیا ہے تو لڑکی کو بھی 1 ہی مرلہ دیں. لڑکی کو اگر 2 مرلے دیے تو لڑکے کو بھی 2 مرلے دیں. تو گویا کہ وہ تحفے میں زندگی میں تحفہ ہے اور تحفے میں ہدیے میں برابری ضروری ہے. اگر برابری نہیں ہوگی تو وہ عند اللہ مسئول ہوں گے, آخر میں ان سے پوچھ ہوگی کہ اولاد میں برابری ہی ضروری تھی. اور مرنے کے بعد میراث تقسیم ہوگی, اور میراث کے اندر جو ہے وہ میراث کے جو حصے متعین ہیں ڈبل اور سنگل کے اعتبار سے کہ 2 حصے بیٹے کو ملیں گے اور 1 حصہ بیٹی کو ملے گا. اسی طریقے سے بیوہ کو جو حصہ ہے وہ ملے گا, اور اگر اور کوئی وارث ہے ان کو ملے گا. تو وہ میراث کے اصول کے مطابق تقسیم ہوگا. اب رہا یہ سوال کہ والدین نے جو زندگی میں ایسا کیا ہے تو یہ میرے علم کے مطابق یہ ٹھیک نہیں کیا. تحفے میں ان کو برابری کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا کہ تاکہ تمام اولاد کو برابر سرابر دیتے. الا یہ کہ انہوں نے بیٹیوں کو کسی اور طریقے سے جہیز وغیرہ کے ذریعے سے اتنا دے دیا ہو کہ جو اتنے مرلے کے اعتبار سے بیٹے کے برابر آ گئی ہوں, تو الگ بات ہے کہ اس کو وہ پروو کریں ہم نے بیٹیوں کو جہیز میں اتنا سونا دے دیا, اتنا چاندی دے دیا, ہیرے کے سیٹ دے دیے اور ادھر مرلہ اتنے دے دیے, تو ان کا اتنا ہے جتنا کہ بیٹے کو ملا ہے. تو اس طرح اگر برابری انہوں نے کر دی تھی تو صحیح ہے, لیکن اگر اس طرح برابری نہیں کی تو تحفے میں برابری ہونی چاہیے. لہذا انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ درست نہیں ہے, آخرت میں ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اچھا حضرت, یہ اکثر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام پر بھی, وہ بھی یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے, آدھی گواہی ہے اس کی, تو کہاں سے عورت برابر ہوگی اسلام میں؟ اصل میں وہ جو میراث میں جو حصہ ڈبل اور سنگل ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ بھی عورت کو ڈیگریڈ سمجھا گیا. وہ اس وجہ سے ہے کہ اصل میں مرد کو جو 2 حصے ملے ہیں اس 2 حصے میں بھی اس عورت کا حصہ ہے کہ عورت کی جو کفالت آگے بیوی کو کرے گا وہ اسی 1 حصے میں بیوی بچوں کو بھی پالے گا, اپنے اوپر بھی خرچ کرے گا. عورت کو جو سنگل ملا وہ پورا عورت کا ہی ہے. عورت پر ہے ہی نہیں واجب کہ شوہر پر خرچ کرے یا اولاد پر خرچ کرے, اس لیے عورت کا جو ایک ہے وہ پورا پروفٹ ہی پروفٹ ہے. مرد کو جو 2 ملتا ہے وہ آگے اپنے بیوی بچوں پر سارا خرچ کرے گا. تو عورت کو گویا کہ اپنے ماں باپ سے ملا اور ادھر شوہر کا بھی خرچ ہوگا اور اس کا اپنا سیونگ رہے گی, تو عورت کو پروفٹ ہے, تو اس لیے عورت کو نفع زیادہ ہے اس میں. اور جو گواہی ہے آدھی, گواہی آدھی نہیں ہے. وہ ایسا ہے کہ قرآن کریم میں خود اللہ نے اس کی لاجک بیان کر دی کہ مرد 1 گواہ, عورتیں 2 گواہ, اور ساتھ ہی لاجک بیان کر دی کہ اس ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت ہم نے اس لیے لگائی ہے تاکہ اس عدالت کے کٹہرے کے روب داب کی وجہ سے اگر وہ ایک عورت بھول جائے گواہی دینے میں تو دوسری عورت اس کو یاد کروا دے گی. تو یاد کرا دے گی تاکہ اس مردوں کی اس گواہی کے کٹہرے میں وہ سبکی اس کی عورت کی نہ ہو جائے. اس لیے سپورٹ کے طور پہ دوسری اور ساتھ لگائی, اس لیے قرآن کریم میں اس کی لاجک بیان کی ہے. تو ورنہ جو ڈیگریڈ ہونے کی وجہ سے اس کو ڈبل نہیں کیا بلکہ سپورٹ کے طور پہ ایک اور عورت دی ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں عدالت کا جو ماحول ہوتا ہے عام طور پہ مردوں کا ہی ہوتا ہے. قاضی جج مرد ہیں, دائیں بائیں گواہ مرد ہیں, تو اکیلی عورت آئے گی تو اگر وہ گواہی بھول گئی اور اب اوپر نیچے کوئی بات ہو گئی تو الٹا سزا کی مستحق ہو جائے گی. اس لیے سپورٹنگ کے طور پہ ایک عورت دے دی. اس میں بلکہ مرد کو اعتراض کرنا چاہیے, کبھی مجھے بھی سپورٹنگ کے طور پہ ایک مرد دینا چاہیے. تو اس میں عورت کو زیادہ حق دیا گیا گواہی کے معاملے. اچھا جی. سید کرمانی ہے جی.